ہمیشہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ اللہ پاک لیں گے. تو خالی چیف منسٹر سے تو جواب نہیں لیا جائے گا, باقی تمام لوگ جو ہے درجہ بدرجہ جس کی جو ذمہ داری ہے ان سب کا جواب, ان سب سے جو ہے جس کو ذمہ داری ملی ہے اس نے وہ جواب دینا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس جو وزٹ کے دوران سی او ہیلتھ اور جو ایم ایس ہیں ان کو بھی اور 3-4 اور ڈرگ سے ریلیٹڈ جن کی ذمہ داریاں تھیں ڈاکٹرز, ان کو جو ہے وہ سب کو سسپینڈ کیا. اس کے اوپر فل فلیج میڈیا ٹرائل ہوا, اس پہ فل فلیج طوفان بدتمیزی برپا ہوا. اور جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ یو ٹیومر جو اس ملک کو ٹیومر کی طرح لگ چکے ہیں, جن کا حقائق سے, جن کا کسی بھی طرح سے کسی فیکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, وہ جو بیٹھ کے جھوٹ کی فیکٹری وہ چلاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پھر ہر بندہ جو ہے وہ وہی جھوٹ ایک کے بعد دوسرا اس کو کاپی کر رہا ہے. اب ایک جو چیف منسٹر صاحبہ جب نیو ہاسپٹل لے کے جب گئی تھی اس کے اوپر انہوں نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی تھی کہ سارے ایشو کے اوپر پرابلم کیا ہے. اس کمیٹی کی جو ہے وہ آج رپورٹ سامنے آ جائے گی. اور آج جو سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ ہوا کہ وہی میو ہاسپٹل, وہی اس کے ڈاکٹر, اور پھر سے آج انجیکشن جو ہے وہ غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے 2 مریضوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے, جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ بہت تکلیف میں بھی ہیں, افسردہ ہے. اس کا نوٹس بھی انہوں نے لے لیا ہے, اس کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بھی بن گئی ہے اور اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ شام تک آ جائے گی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ انجیکشن جو ہیں اس کا محلول تیار کیا جاتا ہے. ہم جو عام نارمل لوگ ہیں کہ ایک پاؤڈر ہوتا ہے, اس کو کتنے ملی میٹر اس کے اندر پانی ڈلے گا یا کیا چیز ڈلے گی اور وہ اس نے کیسے انجیکشن میں تیار ہونا ہے, یہ ایک ڈاکٹر اسپیسیفکلی بتا سکتا ہے. اور اس کو باقاعدہ ان سب ٹیسٹوں, اس سب انجیکشن کے لگنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیچ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر. میں نے بھی ایک آدھی دفعہ, مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ جب ایسا انجیکشن لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ ایک جگہ پر انجیکشن تھوڑا سا لگا کے اس کو وہ پیچ ٹیسٹ کہتے ہیں, اس کو وہ نشان لگا دیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ریئیکشن تو نہیں ہو رہا. اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی تک یہ انسانی غلطی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس پورے معاملے کے اندر کہ اس محلول کو تیار کرنے کے اندر غفلت برتی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ 2 انجیکشن کے ذریعے جو ہے وہ لوگ یہاں بہت ہوئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا, چیف منسٹر صاحب نے کل جب جا کے 2 دن پہلے جب جا کے انہوں نے ایم ایس سے سوال پوچھے کہ کیوں لوگوں کو باہر سے جو ہے وہ دوائی لینی پڑی, یہ چیف منسٹر کی غلطی ہے. یہ چیف منسٹر کی غلطی ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ لوگ جو اربوں روپیہ وہ ادویات کی مد میں دے رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ لوگوں سے یہ سننے کو ملے کہ جی ہم تو باہر سے رل رہے ہیں, ہم ادویات بھی لے کے آ رہے ہیں, ہم دوائیاں بھی لے کے آ رہے ہیں. یہ چیف منسٹر کی غلطی ہے. اور یہاں تک کہا گیا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ تشہیر کے لیے گئی تھی. شامل نہیں ہے. میری چیف منسٹر کا نام مریم نواز شریف ہے اور ان کو تشہیر کے لیے ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی وہ سائیکولوجیکل پیشنٹ نہیں ہے اس پچھلے سائیکو کی طرح کہ جو بیچارہ جو ہے جس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا ہے, جس بیچارے کو جو ہے وہ 4-4.5 سال یہی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ٹرین ہو رہا تھا یا اس کو جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ کسی معاملات کی سمجھ آتی ہے. اور خود ان کے اپنے محکمہ صحت کے جو معاملات تھے پورے اس کے اندر کرونا کے نام کے اوپر جو یہاں پر جو ہے بازار لگایا گیا, ان کے اپنے محکمہ صحت کے جو معاملات تھے اس پورے اس کے اندر کرونا کے نام کے اوپر جو یہاں پر جو ہے وہ بازار لگایا گیا, صحت کارڈ کے اوپر جو یہاں پر ہوا, اس کے جوابات دینے ہیں. وہ اٹھتے ہیں ہمارے اپوزیشن لیڈر, وہ آ کے وہ جو تحریک انصاف کا ایک طریقہ ہے جو ایک بدتمیزی اور جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں, میں ان کو بڑی جو ہے وہ ادب سے کہنا چاہتی ہوں کہ بچہ صاحب اپنی عمر ہی دیکھ لیں اور آپ جو ہے وہ آپ کے لیے بزدار ٹریڈ مارک ہوگا جس کی دورہ حکومت کے اندر جو ہے وہ لوگ نہ ان کو فری ادویات ملتی تھی, نہ ہسپتالوں کا کوئی حال تھا, اور آپ چلے ہیں جو وہ چیف منسٹر صاحبہ کے اوپر باتیں کرنے کے لیے. 2-3 حقائق میں آپ کی سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں جو ابھی تک ان یو ٹیومرز نے جو ایک فضا پیدا کی آپ تک نہیں پہنچے. مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کا میڈیا جو بہت اپنے جو بہت فرض شناس ہے, ہونا بھی چاہیے, جس کو حقائق جاننے کا بڑا شوق ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن اللہ جانے وہ مسلطن یا کس وجہ سے ان کو حقائق جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جا پاتے. ایک لیٹر سرکولیٹ ہوا اور وہ ریزگنیشن لیٹر جو ہے وہ ایم ایس صاحب کا, پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب کا ایک ریزگنیشن لیٹر جو ہے وہ سرکولیٹ ہوا اور وہ کہا وہ دیکھیں نا جی
डॉक्टर साहब ने जो है वो जो फंड्स की कमी की वजह से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उसके हकायक ये हैं कि डॉक्टर साहब ने जो है वो सूबाई मुतसिब जो है पंजाब, उन्होंने सेहत के एक मामले पर नोटिस लिया था। उस नोटिस लेने के बाद उन्होंने एमएस साहब को वो क्वेश्चंस भेजे कि इस बारे में मुझे जो है वो आगाह किया जाए। एमएस साहब ने बहुत मैं कोई माइल्ड वर्ड सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो सकता है, बहुत गलत लैंग्वेज में, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में उस बात का जो है वो जवाब नहीं दिया, बल्कि अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की, जिसके ऊपर सूबाई मुतसिब साहब ने उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया। और इस कंटेम्प्ट नोटिस से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने इस्तीफा जो है वो दे दिया, जिस इस्तीफे को ये बताया जा रहा है कि जी वो अद्वियात जो है या फंड्स की कमी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, जो बिल्कुल गलत है। और ये हकायक हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। दूसरा, 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड म्यू हॉस्पिटल के पास अब भी मौजूद हैं। 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स इस वक्त मौजूद हैं। जो हमारी अद्वियात हैं, उन अद्वियात की जो बनोला है, जिसकी ज़्यादा शिकायत की, वहाँ पर 2.25 लाख के करीब जो बनोला है वो इस वक्त स्टॉक में मौजूद है म्यू हॉस्पिटल के। अब वो स्टॉक में अगर मौजूद है और लोगों को बाहर से जो है वो लाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर सवाल किससे होना चाहिए? मीडिया को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? हमें यक ज़बान जो है या तो फिर तय कर लें कि इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे जो महकमा सेहत है, जो बहुत गफलत और जो नाअहली और नकम्मेपन का शिकार रहा है, उसको ठीक नहीं होना चाहिए और लोगों को ऐसे मरते दे देना चाहिए। लोगों को इसी तरह जो है वो ये इजाज़त जो है वो इनको दे दी देनी चाहिए कि ये जिस तरह चाहे ये हस्पताल के फंड्स को इस्तेमाल करे, फंड्स मौजूद हो, वो फंड्स को ये इस्तेमाल ना कर सके अपनी नाअहली की वजह से, लेकिन जो है उनसे सवाल ना हो और लोगों को जो है वो मरने की जो है वो छुट्टी मिलनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि आप किसके साथ खड़े हैं? आप उन कुछ डॉक्टर साहिबान के साथ, सब डॉक्टर्स नहीं, सब डॉक्टर्स जो हैं, बहुत फर्ज शनास डॉक्टर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जो ना रोज़ा देखते हैं ना गर्मी सर्दी देखते हैं। वो सब जो है वो बड़ी फर्ज शनासी के साथ जो है वो एक एक दिन में इतने ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर उसके बीच में कोई गफलत करता है तो उसको उसकी खुली छुट्टी, इसलिए कि वो डॉक्टर है, उसको खुली छुट्टी। डॉक्टर मसीहा होते हैं, डॉक्टर कातिल नहीं होते। नर्सें मसीहा होती हैं, नर्सें कातिल नहीं हो सकती। और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि पंजाब में किसी भी सरकारी अफसर की नाअहली और जो गफलत है उसका शिकार वो पंजाब के अवाम को जो है वो नहीं होने देंगी, वो कोई भी हो। इससे जो है वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, 15 करोड़ रुपया जो है म्यू हॉस्पिटल के पास हेल्थ इंश्योरेंस की मद में मौजूद है। 22 करोड़ रुपया जो टॉप अप कहते हैं वो इसको, कि जिसको रीअप्रोप्रिएशन करके जहां पर आपको कहीं पैसे की जरूरत महसूस हो, पैसे कम हो, आप रीअप्रोप्रिएट कर लेते हैं, वो पैसे जो हैं वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 22 करोड़ रुपया वो भी इस शक्ल में मौजूद है। तो फंड्स की कोई कमी म्यू हॉस्पिटल में नहीं थी। म्यू हॉस्पिटल में जो है वो कमी थी तो वो फ़राइज़ को अंजाम देने की कमी थी। म्यू हॉस्पिटल में कमी थी तो वो उस मसीहाई की कमी थी जो वहाँ होनी चाहिए थी। और म्यू हॉस्पिटल में अगर कोई कमी थी तो वो कमी उस तकलीफ की थी जो एक डॉक्टर को एक मरीज के लिए महसूस करनी चाहिए। तो इन चीज़ों की कमी थी और कुछ भी कमी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुल्क में एक धरना और हड़तालें और इसका जो एक रिवाज है, कुछ शोबे ऐसे हैं जिनको ये हड़तालें, ये जो जुलूस है, ये प्रोपेगेंडा है, ये सूट नहीं करता। ये उनके उस वाइट कोट जो उन्होंने पहना है और जो हलफ लेते हैं डॉक्टर बनते हुए माफ कीजिएगा, ये उसकी सरीहन जो है वो खिलाफ वर्जी है। लेकिन जो अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है अस्पताल को देने का और उसके ऊपर आपको जो है वो पूछा ना जाए, तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। हर एक आम आदमी की जिंदगी का जो फर्ज और बोझ चीफ मिनिस्टर महसूस करती हैं, ये तमाम लोगों को जो है, ये तमाम डॉक्टर्स को भी महसूस करना होगा। और चीफ मिनिस्टर जो है वो वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो हस्पतालों में खुद जाकर लोगों से पूछती हैं, चेक करती हैं, अद्वियात का रिकॉर्ड चेक करती हैं, स्टॉक चेक करती हैं, लोगों से पूछती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
لیکن افسوس یہ ہے کہ میڈیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اس پروپیگنڈا کا حصہ بنتا ہے، اور اب جو اس استعفے کو بنیاد بنا کر کہ جی وہ استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ فنڈز کی کمی تھی، جو کیمپین چلائی گئی، میں توقع کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کیمپین چلائی، آپ کے اوپر بھی ایک صحافتی ذمہ داری ہے، آپ لوگ انسان ہیں، آپ لوگوں کو بھی انسانی جان کی آپ کے سامنے بھی قیمت ہوگی، آپ لوگوں کو کم از کم اس کے اوپر نادم ضرور ہونا چاہیے اور اپنی اصلاح ضرور کرنی چاہیے کہ بغیر حقائق کو جانے، بغیر درست معلومات کے آپ جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کا شکار ہوں اور سب لوگ جو ہے وہ کتا کان لے گیا والی جو ہے وہ سٹوری پہ عمل درآمد کریں، تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ پھر یہ جب اس طرح کی جھوٹ اور من گھڑت باتیں جو ہے جب پھیلائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے ایک پینک کریٹ کیا ہے، جھوٹی معلومات دی ہیں، اس کے اوپر ایکشن لینے کی بات ہوتی ہے، تو پھر آپ لوگوں کے اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ آپ لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے اس استعفے کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ چیک کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے ایک آپ کو فیڈ کیا گیا اور وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ سب اس کو لے کے چل پڑے۔ اب کل جو ہے پرسوں جو ہے وہ ایک سروے آیا جس کے اوپر پنجاب کے عوام نے 73% لوگوں نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی جو ہے اس کو اس پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، ان کے ہیلتھ انیشیٹوز کے اوپر، ان کے ایجوکیشن کے انیشیٹوز کے اوپر، اور یہ ہے وہ اطمینان اور اعتماد کا اظہار جو چیف منسٹر صاحبہ کو اور زیادہ ایک پیشن دیتا ہے کہ ان کو عام لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور اقدامات لینے ہیں، لیکن وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تمام جو ایک ٹیم ہے، یہ ایک اگر ڈاکٹرز اپنا کام کرنا شروع کر دیں، ٹیچرز اپنا کام کرنا شروع کر دیں، بیوروکریسی نیک نیتی کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ جیسے چیف منسٹر کام کرنا چاہ رہی ہیں اور کر رہی ہیں ویسے کرنا شروع کر دیں، تو یہ یقین مانیں کہ یہ پنجاب کے اندر جو 73% لوگ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، یہ 100% ہوگا۔ جب لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں تو وہ کیسے اطمینان میں نہیں ہوں گے؟ جب لوگوں کو جو ہے وہ بچوں کو اسکالرشپس مل رہے ہیں وہ کیسے اطمینان میں نہیں ہوں گے؟ جب جو کسان ہیں ان کو کسان کارڈ کے ذریعے 50 ارب روپے کی زیادہ وہ خریداری کر سکیں گے تو کیسے اطمینان میں نہیں ہوں گے؟ اور اسی اطمینان کی جو ہے وہ تکلیف ہے جو انتشار اور تحریک فساد ہے اس کو، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے جب وہ کوئی کال دیتے ہیں اور لوگ اس کال کو سپورٹ نہیں کرتے، باہر نہیں نکلتے، اور یہی وہ اعتماد کا اظہار ہے جو میں بار بار آپ سے کہہ رہی تھی، اور اس سروے نے اس کے اوپر جو ہے وہ مہر جو ہے وہ ثبت کی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، مریم نواز شریف صاحبہ نہ کسی سازش کو جو ہے وہ خاطر میں لاتی ہیں، نہ وہ کسی پروپیگنڈا کو جو ہے وہ خاطر میں لاتی ہیں، اور نہ ہی ان کا جو ایک جذبہ اور پیشن ہے پنجاب کے عوام کی خدمت کرنے کا، اس سے ان کو کوئی ہٹا سکتا ہے۔ وہ آپ کی کوئی ایسوسیشنز ہوں، وہ آپ کی جو ہے وہ کوئی ایک طبقہ ہو جو اپنی نااہلی اور نالائکی چھپانے کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر مختلف یوٹیوبرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لے اور اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر دے، اس سے چیف منسٹر صاحبہ بالکل خائف ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہیلتھ کے اوپر جس طرح کے ریفارمز کی ضرورت ہے، جس طرح سے تمام ایفیشینٹلی تمام ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو، تمام جو لوگ ہیں ان کو اپنا اپنا کام فرض شناسی سے کرنا ہوگا۔ اب وہ جو ہے وہ دور نہیں ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا یا میرا دل نہیں ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکلا، میں نے جو ہے وہ آ کے چیک نہیں کیا کہ ہسپتال کے معاملات کہاں ہیں۔ یہاں ہسپتال کی جو ہے وہ اگر آپ نے ذمہ داری لی ہے تو آپ کو اپنی ذمہ داری پر پورا اترنا ہوگا، اس پہ کوئی ایف اینڈ بٹس نہیں چلیں گے۔ شکریہ۔ جی ہاں، اور آج پھر یہ ہسپتال میں یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہیلتھ کیئر جو مقصد صاحب تھے انہوں نے لیٹر لکھا ان کو اور انہوں نے بڑی غلط لینگویج استعمال کی ایم ایس نے، لیکن محکمہ صحت کے سیکرٹری عظمت محمود نے خود ان ایم ایس صاحب کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور دوسرا جب یہ انجیکشن لگایا جا رہا تھا تو کیا وارڈ میں فارماسسٹ موجود تھی؟ دیکھیے، میں چونکہ اس کے اوپر ابھی رپورٹ آنی ہے تو میں اس سے پہلے اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی جو میری بات ہوئی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، ابھی یہی نظر آ رہا ہے کہ بالکل اس میں انسانی غلطی موجود ہے اور نیگلیجنس ہے۔ یہ کس کے پارٹ پہ ہے، کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ اور آپ نے بالکل درست کہا کہ خانے وال کے اندر بھی جب وہ 13 بچے جو ہیں وہ صرف اس نیگلیجنس کے پانی ٹپک رہا تھا اور کسی نے دیکھا نہیں کہ اس اے سی کو جو ہے ریپیئر کرانا چاہیے، اے سی کو ٹھیک کرانا چاہیے، وہاں سے گیس لیک ہوئی اور بچے جو ہے وہ جان سے گئے، اور اس کے اوپر بھی سی ایم نے بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا تھا، اس کے اوپر بھی ہڑتالیں ہوئی تھیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جلوس نکلے تھے، لیکن ہمیں طے کر لینا چاہیے یہ پھر
ونس فار آل یہ طے کر لینا چاہیے کہ اگر پنجاب کے اندر جانے جاتی ہیں تو جائیں, ہم کسی ڈاکٹر کو کسی نرس کو نہیں پوچھیں گے. اور پنجاب کے اندر جو ہے باقی صوبوں کے اندر تو نہ ڈاکٹر اویلیبل ہے, نہ پیراڈیبیٹکس ہے, نہ وہاں پر کوئی شاید اتنی پین لیتا ہے. چیف منسٹر یہ پین لیتی ہیں اور وہ اس کو جو ہے وہ انجام تک پہنچانے تک جو ہے وہ اس کے پیچھا کرتی ہیں. سو یہ طے کر لینی, یہ نہیں ہو سکتا میڈیا ایک طرف جو ہے وہ یزید کا بھی ساتھ دے رہا اور ایک طرف وہ حسین کے ساتھ بھی ہو, ایسا نہیں ہوتا بھائی. فیصل صاحب وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا عوام کو سہولتوں کی فراہمی مریم نواز کی اولین ترجیح ہے. میو ہسپتال کے دورے پر مریم نواز نے سخت احکامات جاری کیے. مریم نواز نے انجیکشن ریئیکشن کے معاملے پر نوٹس لیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز کو کسی بھی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. ہیلتھ کے بجٹ میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی گئی. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سوائے لوٹ مار کے اور کچھ نہیں کیا گیا. مریم نواز شریف صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کو صحت کی سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے. ان کا کہنا تھا کہ میو ہسپتال کے دورے پر مریم نواز نے سخت احکامات دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز نے انجیکشن ریئیکشن کے معاملے پر بھی نوٹس لیا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو کسی بھی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سوائے لوٹ مار کے اور کچھ نہیں کیا گیا.